چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حقوق بیان فرمائے ہیں اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے اچھا جواب دو اور ردوها، یا انہی الفاظ کو بتا دو جس طرح کے اس عالمی نے آپ کو الفاظ کہے ہیں۔ ان اللہ تعالی علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ انسان پر حقوق ہے، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، اور شریعت اسلامیہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان پر جبر زبردستی کر کے اس کو کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس انسان کا یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ان اعمال کو اور وہ باتیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائی ہیں، حقوق بتلائے ہیں، ان کی ادائیگی اس انسان پر لازم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو مسلمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کی یہ تعریف بتائی ہے مسلمان کی۔ لیکن آج ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ موجودہ دور، ہر آدمی چاہے کوئی دانش آدمی ہے یا اس کے بغیر ہے، جیسا بھی ہے، نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے والا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان صرف وہ آدمی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا وہ مسلمان ہے، باقی جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان کو اسلام سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں میں کاروبار کے اندر بیٹھا ہوں، میرا کاروبار میری مرضی کے مطابق، میری چاہت اور خواہش کے مطابق ہونا چاہیے، بس میں نے نماز پڑھ لی، میں جنت کا وارث بن گیا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ نماز پڑھ کے آدمی جنت کا وارث نہیں بن سکتا جب تک کہ پوری شریعت کے باقی قوانین انسان کے اختیار میں ہیں، ان کے مطابق انسان زندگی نہ گزارے، اور اگر آدمی وہ کام نہیں کرتا جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے عذاب مسلط کر دیتا ہے کہ انسان کے باپ دماغ کے اندر بھی نہیں ہوتے، انسان کے خیال کے اندر بھی نہیں ہوتے، انسان کی خشکوں بھی نہیں سنا ہوگا، نہ کبھی سوچا ہوگا کہ کوئی ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر مسلمانوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں اس بات پر، لیکن ان میں سے زیادہ حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اغتبى۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو بندہ اپنی چیز کو بیچتا ہے اور بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ چیز بیچنی ہے، دام کو آگے لینے والا، لیکن وہ نرمی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا سمحا اذا اشترى، اس بندے پر بھی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، خریدتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ سمحا اذا اغتبى، اللہ اس بندے پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بمن يحرق على النار اور بمن تحرق عليه النار میں آپ کو بتانا نہ بتلاؤں جس بندے پر آگ کو حرام کر دیا گیا ہے یا وہ بندہ آگ پر حرام کر دیا گیا ہے ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی کل قریب حی ساحل ہر وہ بندہ جو اپنے قریب آنے والوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے اور وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے کہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ آ جائے میرے دروازے پہ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا جو بندہ اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اللہ رب العالمین اس بندے کی چیزوں کے اندر برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے شریعت کا اصول اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جیسے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں کوئی چیز لین دین کا معاملہ چل رہا ہے طے ہو گئی ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے پیسوں میں بیچ دی اس نے یہ طے کر دی کہ میں نے یہ چیز آپ سے لینی ہے طے ہو گئی ہے یہ بات محفل ختم ہو گئی ہے شریعت کہتی ہے جب تک اس محفل کے اندر دونوں موجود ہیں جدا نہیں ہوئے وہ چیز واپس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں چیز واپس کرنے کا جب محفل ختم ہو جائے گی پھر اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر جس نے بیچی ہے اس کو اختیار ہے کہ واپس کرے تو اس کی غلطی ہے اگر واپس کرے تو اس کے اوپر زبردستی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے 6000 تک نہیں سنی ہوگی آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال مسلما بیعتہ اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ جس مسلمان نے کسی کا سودا واپس کر لیا جس نے کسی کا سودا واپس کر لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا اللہ کتنی بڑی بات ہے واپس کر لیا اصول دنیا کے لیے نہیں ہے اور شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ جب وہ اس محفل سے جدا ہو جائے تو اب اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کرے لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ واپس کر دیتا ہے میں کر لیتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس بندے کی غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ اکبر آج کل ہمارے معاشرے کو کئی حدیث فٹ آ رہی ہے بڑی فٹ آ رہی ہے لوگ ذرا بڑی حدیث کے خلاف جا رہے ہیں حدیث سنیے پھر آگے چلیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت خمس خصال اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکوہن پانچ چیزیں ایسی ہیں جب ان کے اندر تم مبتلا کیے جاؤ گے اور ان کے آنے سے پہلے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان کے آنے سے پہلے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ابھی تک وہ آئی نہیں ہے میرے پیغمبر نے اس کو بتایا لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ نے اللہ سے پناہ طلب کی ہے فرمایا پہلی چیز لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذین مضوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی بدکاری فحاشی ظاہر ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہم وہ الہیاں لوگ بدکاری کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کے اندر الا فشا فیہم الطاعون ان کے اندر
اندر تعاون کی بیماری آ جاتی ہے، ان کے اندر تعاون کی بیماری آ جاتی ہے۔ والأوجاع التي یا وہ بیماریاں لم تکن مضت فی اصلافہم الذین مضوا، جو وہ بیماریاں ایسی بھی آئی کہ ان کے گزرنے والے بزرگوں نے کبھی ان کا نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ کبھی کرونا کا نام سنا تھا؟ جی بتایا تھا؟ کبھی سوچا تھا؟ ہمارے باپ دادا نے کبھی سوچا تھا کہ کورونا کی کوئی چیز آئے گی؟ کہیں بھی کوئی چیز آئے گا کبھی سنو؟ نہیں، یہ کیا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے۔ آج ہم دیکھیں بلداری کہاں نہیں ہو رہی، اعلانیاں ہو رہی ہے، فحاشی کہاں نہیں ہو رہی، اعلانیاں ہو رہی ہے، پھر ایسے عذاب میں تو گیا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ إِلَّا عُبِرُوا بِالسِّنِينَ، اللہ رب العالمین کیا کریں گے وَشِدَّةُ الْمُؤْمِنَةِ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ چیز ان کے اندر عام ہوگی، ناپ تول میں کمی ہوگی، اللہ پر کے اوپر بہت ساری مسلط کر دیں گے۔ پھر فرمایا روزگار کی تکلیف کے اوپر مسلط ہو جائے گی، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جائیں گے۔ تفسیر میں نہیں کرتا تو بتا رہا۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْفِطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب یہ لوگ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کر دیں گے، اپنے مالوں کی زکات دینا بند کر دیں گے، اللہ رب العالمین کیا کر دیں گے آسمانوں سے ان پر اپنی بارش کو اللہ روک لیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلْبَحَارِ مَا لَمْ يُمْطِرْ، اور اگر یہ جانور ہوتے تو اللہ بارش بھی نازل نہ کرتے۔ یہ جو ہمارے اوپر آج اس معاشرے کے اندر یہ جو برائیں اللہ کے نبی نے جن سے پناہ مانگی ہوئی مضبوط ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، وگرنہ ہمارا معاشرہ ہمارے یہ لوگ نمازیں پڑھنے والے اس قابل نہیں ہے جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے اللہ تو کیا کریں گے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ رب العالمین کیا کریں گے ان پر دوسری قوموں کے دشمن مسلط کر دیں گے، ان پر دوسری قوم کے دشمن مسلط کر دیں گے۔ وَأَخَذَ الْعُتَاوَ مَا فِي يَدِهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ چھین کے لے جائیں گے۔ یہ تو مسلمان ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، وہ سارا کچھ وہ کرتے رہیں گے۔ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، پھر آپ نے فرمایا پانچویں چیز دیکھی ہے جب اس قوم کے بادشاہ سردار لیڈر جن کے پاس حکومت کی طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں ہے، جب وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کریں گے وَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اتارا ہے اس سے اختیار نہیں کریں گے إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان لوگوں کو آپس کی لڑائی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ پانچ چیزیں حدیث کے اندر بیان فرمائی اور یہ پانچوں چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بندے کے حقوق میں سے ہے کہ نام بول کی جائے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے پڑوسیوں کو حقوق کے بارے میں یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر میں سالن پکائے اور سالن کے اندر آپ نے فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لے، شوربہ زیادہ کر لے، اور پھر آپ نے پڑوسی کو دے کر اور اس کے گھر میں شوربہ ہی بھیج۔ آج ہم نے کبھی یہ غور کیا، کبھی سوچا ہے؟ ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ جو ایک جیسے 4,000 کا تھا ہم 5-5 لاکھ کا دے گا۔ عام دنوں میں 5,000 کا تھا، اب وہ 5 لاکھ کا دیا جا رہا ہے، اور جو عام دنوں میں 1,000 روپے کی تھی آج وہ 3,000 کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے قریب والے پتا وہ خود
تو میں جب یہ قیمت کے لوگ لڑائی کی اور میں گھر چلا گیا میرے بھائیوں، یہ ان ایام کے اندر جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہ نماز کس کام کی ہے، یہ داڑھی کس کام کی ہے؟ اس سے تو لوگ متنفر ہی ہو گئے نا، کہ داڑھی والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں جو بتلائی ہیں حدیث کے اندر، اسی لیے بتلائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب قوم ایسے کام کرے گی تو بیماریاں بھی ایسی ہوگی کہ کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے ان دو بیماریوں کا نام کبھی ہمارے داداؤں بھی نہیں سنا ہوگا، ان کے بڑوں نے نہیں سنا ہوگا، میرے دماغ کے اندر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اور اگر زندگی ہے تو کوئی اور بیماری بھی ایسی آ سکتی ہے جو آج تک کرونا کے علاوہ ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ سکتے ہیں وہ قادر ہے، لیکن جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال اور کردار کو نہیں بدلیں گے، پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، پھر اللہ کے عذاب ہی آئیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ بندے کے حکم کو خیال رکھے۔ کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مر علی صبرۃ طعام، کھانے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ گزرے ہیں، فادخل یدہ فیہا، اس کو اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نمی محسوس کی کہ یہ کھانا جو ہے یعنی جب یہ جو بھی چیز تھی اس کے اندر کیا ہے، اوپر تو چیز خشک ہے لیکن اندر جو نیچے چیز پڑی ہے وہ کیا ہے، وہ خشک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آتا یا صاحب الطعام، اے کھانے والے یہ کیا تم نے کر دیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اصابت السماء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آسمان سے بارش آئی ہے، اس وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، کیوں تو نے اس کو اوپر نہیں کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، خریدنے والا کہ یہ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس بندے نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہت دیکھی سنی بھی ہے، لوگ اس کا معنی کرتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا معنی یہ غلط ہے۔ ملاوٹ معنی اس کا نہیں ہے، ملاوٹ معنی اس کا نہیں ہے، کیونکہ کئی چیزیں آپ کو ایسی ملے گی جن کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ملاوٹ نہیں ہو دھوکے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا بازار میں جائیں، آپ نے استری یا کوئی اور چیز خریدی ہے اسے، وہ آپ کو دکھائیں گے ایک نمبر، پیسے بتائیں گے ایک نمبر کے دکھائیں گے وہ، لیکن جب وہ پیچھے سے وہ باہر لائے گا تو دو نمبر آپ کو دے گا۔ اس کے اندر اس نے ملاوٹ کی ہے، بتائیں ملاوٹ نہیں کی نا، دھوکہ کیا ہے۔ جو دھوکہ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لغت کے اندر غش کا معنی دیکھے تو اس کا معنی دھوکہ، جو دھوکہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ انسانوں کو کہ انسانوں کے حکم کا خیال رکھو، اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے یہ چیز نہ ہے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد بات بتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وان رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا الى قرية فشاطها بالماء فاعطى، تم میں سے پہلے ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس نے اپنی شراب دوسرے گاؤں میں لے کر گیا کہ میں وہاں بیچ گیا ہوں، اس شراب کے اندر اس نے پانی ملا دیا تاکہ زیادہ ہو جائے، جب لے کر جاتا ہے زیادہ ہو گئی ہے، اور اس نے بیچی، پیسے منافع زیادہ ہوا، ایک اس نے بندر خرید لیا، ایک کیا کیا بندر خرید لیا، فراقبت بحران، یہ سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہو گیا، حتی اذا لجج فیہم، جب اس کے اندر بیٹھ گیا، الحم اللہ اکبر کا، اللہ نے بندر کے دماغ میں یہ بات ڈالی، سورت تنالی ہے، فاخذہا، وہ جو پہلی تھی دینار کی اس کو اٹھا لے
سے جو اٹھایا فصعدت تقلا، اور جو کشتی کے اوپر ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اٹھا کے اس کے اوپر چل کے بیٹھ گیا. اب بندہ کیا کرے؟ وہ تو 500 روپے کا بھینس کو کیا کرے؟ آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سمندر کے اندر پھینکے. میرا تو سارا کام کیا اور اس نے کیا کیا؟ ففتح السرہ، اس نے اس کا منہ کھولا. منہ کھولنے کے بعد فصاحبها ينظر الیہ، وہ جو صاحب کا جو مالک تھا وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ فاخذ دینارا فرما به البحر، ایک دینار نکال کے سمندر کے اندر، وہ دوسرا دینار اس نے نکالا اور کشتی کے اندر پھینک دیا. جو اس نے اصل شراب کی قیمت تھی وہ اس کو مل گئی، جو پانی ملایا تھا وہ سارا سمندر کے اندر چلا گیا. دیکھیں اللہ دنیا کے اندر بدلا دیتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر بدلا دیتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں